وقت ہوا ہے تھوڑا سا جی موسیقی سے پہلے آپ ہمارے مہمان کو یہاں پہ زحمت دیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک شعر آپ نے اکثر سنا ہوگا لیکن اس کا واقعہ اگر سنیں گے تو وہ شعر آپ کو اور لطف دے گا. ملا آنند نارائن یہ نام اردو ادب میں بہت مشہور اور معروف ہے اور بڑا قابل عزت ہے. ملا آنند نارائن صاحب الہ آباد میں جج ہوتے تھے اور اردو کے بہت بڑے شاعر تھے. چونکہ وہ جج رہ چکے تھے تو اس کے بعد بھی انہیں ہمیشہ جب بھی مشاعروں میں بلایا جاتا تھا تو ان کو صدر بنا دیا جاتا تھا ان کی عزت کی وجہ سے, ان کے رتبے کی وجہ سے اور شاعری میں ان کے مقام کی وجہ سے. تو لکھنؤ میں ایک مشاعرہ ہوا بالادری میں. وہاں پہ نارائن صاحب صدر تھے حسب معمول اور سبھی لکھنؤی وہاں موجود تھے. وہ بڑے سینئر شاعر تھے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ نارائن صاحب نے صدارت کی جگہ پر یا جو آخری جو حصہ ہے اس میں شعر پڑھنے سے منع کر کے انہوں نے کہا کہ میں صفی صاحب کے ساتھ یہ گستاخی نہیں کر سکتا, صفی صاحب سے پہلے مجھے پڑھا دیا. تو کسی محفل میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ صدر نے کبھی کسی شاعر سے کہہ رہا. انہوں نے اس بات کے لیے اصرار کیا اور پھر بعد میں انہوں نے ہی پڑھا اور صفی صاحب آگے پڑھا. اور صفی صاحب نے جو شعر پڑھا وہ آج ضرب المثل ہے اور وہ یہ ہے کہ غزل اس نے چھیڑ دیا مجھے ساتھ دینا ذرا عمر رکھتا آواز ہے. اور یہ شعر اتنی مرتبہ سنا گیا اس محفل میں کہ آج میں ضرب المثل بن چکا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں موسیقی کی طرف جاؤں, سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سنگت ہمارے طبلے پہ مفتی حسان صاحب جو کہ ہمارے بہت عزیز دوست, بالکل ہمارے چھوٹے بھائی جیسے, بہت خوبصورت میٹھا طبلہ بجاتے ہیں. باضابطہ انہوں نے تعلیم حاصل تو اس طریقے سے میرے خیال میں آپ کافی انسپائر رہے ہیں استاد شوکت خان صاحب سے اور انہیں کے اسٹائل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. کلاسیکل ہو, غزل ہو, گیت ہو, ہر میں ایک طبلہ بہت اچھا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, جب پہلے ہم انٹروڈیوس کر چکے تھے عشرت اللہ صاحب, ایک انتہائی ذہین و مشاق موسیقار ہیں اور ریکارڈنگ انجینئر بھی. انہوں نے اس چیز کی تعلیم یہاں شکاگو میں حاصل کی. 1990 سے شکاگو میں مقیم ہے اور شیخی اور عالمگیر وغیرہ کے بینڈ میں شامل رہے. بہت پائے کے گیٹارسٹ ہیں اور بہت نامی گرامی گلوکاروں کے ساتھ, چاہے وہ وطن سنگر ہو یا پلے بیک یا کلاسیکل کے ساتھ سنگر کرتے رہے اور کرتے رہے. انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. پاکستان میں اللہ دیتا ریکارڈنگ اسٹوڈیوز وہ انہی کی فیملی کا ہے اور اس میں یہ محرک رہے ہیں. پہلا پاکستانی ڈیجیٹل جو ریکارڈنگ اسٹوڈیو تھا وہ بھی ان لوگوں نے قائم کیا تھا, یہ ان کے بھائیوں وغیرہ نے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس خاندان کا چشم چراغ ہے. ان کے والد استاد اللہ دیتا صاحب جن کو لقب ملا تھا پری پیکر کا, اور اسی سے ملتا جلتا اگر آپ کوئی اور اس کا پیرل دیکھیں تو احمد جان صاحب تھے جن کو تھیرکوا کا خطاب ملا تھا. جو طبلے والے کو جانتے ہیں لوگ سمجھیں گے. اور ان کے بھائی عشرت اللہ دیتا صاحب, اپنا جاوید اللہ دیتا صاحب جو ستار کے بہت مشہور مایہ ستارست ہیں وہ ہے. تو یہ پورا خاندان جو ہے بہت نوازا ہوا ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی جو صلاحیت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہوگی, لیکن جو خاندانی اثر ہوتا ہے وہ بھی ان میں پھول پھول کے بھرا ہوا ہے. اور اب میں دعوت دوں گا کہ یہ سارے میوزیشنس یہاں تشریف لے آئیں اسٹیج پر, اور جب ہم یہاں ہوں گے تو اس کے بعد ہم انیتا جی کا بھی تعارف کرائیں گے. تو پلیز تشریف لائیں. انیتا جی 17 سالوں سے شکاگو میں ہیں. آبائی وطن شاہ آباد ہے جو کہ حیدرآباد ہندوستان کے قریب چھوٹا سا گاؤں ہے, اور وہاں انہوں نے کوئی 10 سال کلاسیکی موسیقی کی تعلیم دی, اور جن سے تعلیم لی وہ شریمتی نیلا راہکر ہے. امریکہ آنے کے بعد انہوں نے موسیقی کو بالائے طاق رکھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت کچھ کرنا تھا اور انہوں نے بہت کچھ کیا اور اچیو کیا.
یہ سسٹم اینالسٹ ہیں, آئی ٹی کی پروفیشنل ہیں اور بلو کراس بلو شیلڈ میں کام کرتی ہیں. ہدایت اختر صاحب ان کے شوہر ہیں اور ان کا بہت ہی پیارا بیٹا 16 سال کا ہے, اس کا نام ہے نشاد. یہی مقیم ہے سب. اور ایک طویل عرصے کے بعد شکاگو میں انہوں نے پھر سے تعلیم حاصل کرنی کی اور 2 سال انہوں نے کلاسیکل تعلیم دی, اور وہ انہوں نے لی ہے شریمتی جوئتا بوس منڈل سے, جو کہ بہت اچھی ٹیچر اور خود بھی بہت اچھی فنکار ہے. لائٹ کلاسیکل ٹھمری زیادہ چیزیں گاتی ہیں, لیکن ان کو خصوصاً غزل گائکی کے کافی عبور ہے اور بہت شوق سے گاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ غزل گائکی کے لیے غزلیں عام طور پہ اردو میں ہی ہوتی ہیں, اور زبان میں نہیں سنی. ظاہر ہے کہ پرشین وغیرہ میں, لیکن ہم اسے اتنا سمجھ نہیں سکتے. تو اس کے لیے ان کو اردو ڈکشن اور اردو کے الفاظ کے معنی پتا کرنے کا ہمیشہ شوق رہا, جو کہ انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. اور اب کہتی ہیں کہ جب ہم لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, ہمارے گروپ میں یہ نہیں آئی تھی, تو اس وقت ان کو 6-7 اردو کے الفاظ اچھی طرح پتہ تھے, اور اب اللہ کے فضل سے کوئی 60 کے قریب الفاظ ہیں, ان کی وکیبلری میں کافی اضافہ ہوا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی وکیبلری بڑھے, اور ہم آپ کو بہت اچھا گاتی ہیں انشاءاللہ. ابھی ہم کی آواز انیتا جی جو چیز پیش کرنے جا رہی ہیں, یہ مشہور شاعر حفیظ ابوالاسد جناب حفیظ حالت جالندھری کی ہے, پوری بھروسہ پوری سہارا. تو یہ معرفت کی چیز ہے اور کسی کی دعا ہے, تو امید ہے کہ آپ کو سنو گے. Ah